ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, آپ نے ایک سائڈ کی سٹوری تو بتا دی کہ یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہو رہا تھا, تو یہ جو دوسری سائڈ تھی, پرویز مشرف صاحب اور ان کے جو ایلائز تھے, کارپس کمانڈرز جو تھے سارے, ان کو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی بات تھی؟ نہیں, دیکھیے منیب, بات ایسے ہے کہ دونوں سائڈز کو پتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, اور دونوں شخص ایک دوسرے کو شک سے دیکھ رہے تھے. میاں صاحب کا خیال تھا کہ جنرل مشرف کو کر دیں گے, اوکے. مشرف کا خیال تھا کہ یہ ان کی چھٹی کرا دیں گے. میاں صاحب کو اطلاعات تھیں؟ خیال تھا. ٹھیک. اب کیسے خیال آیا, اور مشرف کو کیسے خیال آیا کہ وہ یہ کر دے گا, اس کو کیسے خیال آیا کہ وہ یہ کر دے گا. کارگل کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو گئے, ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد 24 ستمبر کو میرا خیال ہے پک چکا تھا مسئلہ. 24 ستمبر کو میری اطلاع کے مطابق پاکستان آرمی کے کچھ افسر سویلین کلوتھز میں پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد کا انہوں نے ریکی کی کہ یہاں کیسے ہے, کون ہے, کیا نہیں ہے. اور اس وقت یہ شک میرا خیال ہے کنوے کر دیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ کچھ فوجی آئے تھے, سویلین کلوتھز میں تھے, کوئی ایکسکیوز بنایا, ادھر ادھر پھرتے رہے, دیکھتے رہے, تو لگتا ایسے تھا کہ کوئی ریکی ہو رہی ہے. تو پرائم منسٹر کو اطلاع ہو چکی تھی کہ فوج کی طرف سے شاید کوئی کارروائی نہ ہو جائے. تو پرائم منسٹر پہلے سے ہی تھوڑے سے پریشان تھے. پرائم منسٹر نے اپنی گیم پلان بھی شروع کی ہوئی تھی. میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا تھا. سپٹمبر کا مہینہ بہت کروشل ہے. میں کوئی 18-19 سپتمبر کو واشنگٹن میں تھا, اور مجھے وہاں خبر ملی کہ جنرل مشرف نے کچھ جنرلز کو ایک کمانڈ سے ہٹا کر دوسرے کمانڈ میں کیا. تو مجھے کسی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ اس قسم کی چیز ہونی نہیں چاہیے نارمل ٹائم میں. اس کا مطلب ہے کہ جنرل صاحب کو کچھ خدشہ ہے کہ شاید کچھ ہو جائے, تو وہ اپنے لوگوں کو شفٹ کر رہے ہیں, جو لائل لوگ ہیں ان کو صحیح جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے تھوڑے دن پہلے ہی جنرل مشرف نے جنرل طارق پرویز جو کہ کوئٹہ میں کور کمانڈر تھے, ان کی چھٹی کرائی تھی. اور وہ کیونکہ الزام یہ لگایا تھا کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو ملے ہیں میری اجازت کے بغیر, اور وہ صحیح تھا الزام. صحیح. تو میں آپ سے عرض کروں یہ ٹینشن چل رہی تھی. 24 کو یہ ہوا, اور اس سے 2 یا 3 یا 4 دن پہلے شہباز شریف صاحب واشنگٹن آئے. واشنگٹن گئے 2 دن کے لیے. اور شہباز شریف صاحب کے جانے کے بعد ہی, وہ چیف منسٹر پنجاب تھے اس وقت, اور وہ جانے کے بعد ہی ایک بیان ایشو ہوا فرام دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, جس کے کسی کا نام نہیں لیا گیا, مگر ایسوسیٹڈ پریس والوں نے یہ بیان ایشو کیا کہ ایک ان نیمڈ ہائی آفیشل آف دی امریکن ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان میں کو ہو گیا تو امریکہ نہیں مانے گا اس کو. تو اس سے ظاہر مجھے یاد ہے ملیہ لودھی اور میں اس کو ڈسکس کر رہے تھے, تو ملیہ نے اور میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے آ کے یہاں رک انڈرفرتھ جو کہ اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, ان سے یہ بیان دلوایا, بیکاز انہیں خدشہ ہے کہ فوج شاید کچھ کرنا دے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دونوں کو خدشہ تھا. اب اس دن ہوا کیا کہ مشرف صاحب کو خدشہ تھا, اس لیے انہوں نے لوگوں کو بھیجا جا کے چیک آؤٹ کرو کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب 111 بریگیڈ موو کرتی ہے تو وہ سیدھی ٹیلی ویژن اسٹیشن جاتی ہے. اور اس دن بھی ایسے ہی ہوا. 111 بریگیڈ موو کرتی ہے جبکہ کور کمانڈر پنڈی اور چیف آف جنرل اسٹاف کے بغیر, اجازت کے بغیر وہ نہیں موو کر سکتی. دونوں کو لوپ میں لینا پڑتا ہے. اور کون تھے کور کمانڈر تھے جنرل محمود, جو کہ بعد میں ڈی جی ISI بنے, مگر یہ وہی کور کمانڈر تھے جن کے امبریلا کے انڈر سارا کارگل کا آپریشن ہوا تھا. اور کون تھے چیف آف جنرل اسٹاف سے جنرل عزیز وہ تھے جنہوں نے کارگل کا پلان بنایا تھا جب وہ ISI میں تھے, ہیڈ آف ISI انٹرنل ونگ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹرائکا تھا, جنرل عزیز, جنرل محمود اور جنرل مشرف کا. ان کو خدشہ تھا کہ یہ ہوگا. انہوں نے اپنی کچھ پلانز بنائے ہوئے تھے کہ اگر ہوا تو اس کو کیسے روکنا ہے. یعنی کہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس دن ہوگا پرائم منسٹر میں اسٹرائک, اس دن جس دن جنرل مشرف سری لنکا سے پاکستان آ رہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں دونوں سائڈز اپریہنسو تھیں اور دونوں سائڈز اپنی اپنی جگہ پر تیار تھیں کہ کچھ ایسا ہوگا تو ہم یہ کریں گے. ہاں, بٹ دے پروو. مگر پرائم منسٹر مووڈ فرسٹ, بیکاز پرائم منسٹر کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید کچھ کر نہ دیں. میرا اپنی یہ رائے ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا. یہ صرف خدشہ تھا انہیں کہ یہ اگر پرائم منسٹر کرے گا تو روکیں گے. تو اس لیے پرائم منسٹر کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ روکیں گے, اس لیے انہوں نے پوری تیاری کی. اور تیاری کی کہ جہاز, دیٹ واز دا کریٹیکل ایلیمنٹ, کہ جب وہ جہاز میں ہوں گے اس وقت ہم کیری آؤٹ کریں. یعنی کہ آپ جو ساری جو آپ نے تو یہ انفارمیشن ساری دی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہائی جیکنگ جو تھی وہ پری میڈیٹیٹڈ تھی. مطلب یہ تھی کہ کیا وہ ہائی جیکنگ تھی یا نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہوں گا کہ جہاز کو
جہاز کو ڈائیورٹ کرنے کا فیصلہ، ملٹری کو کے خلاف یا جنرل مشرف کی چھٹی کرانے کا فیصلہ جس طریقے سے کیا، یہ اس طریقے سے کیا تھا، اور یہ فیصلہ کہ اس وقت کیا جائے گا جب وہ جہاز میں ہوں گے اور جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سیٹھی صاحب آپ تو کہتے ہیں عدلیہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، میں کہتا ہوں انڈیپینڈنٹ ہے۔ اب بات یہ ہے فیصلہ تو آگے نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل چکی ہے، اب آپ یہ بتائیے اس کی امپلیکیشنز کافی بڑی ہو سکتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے کوئی اب ہنڈرنس تو کوئی نہیں ہے نا؟ ہنڈرنس تو پہلے بھی نہیں تھی، جب سپریم کورٹ نے اس سے پہلے جو فیصلہ کیا تھا جس کے بنا پر انہوں نے پنجاب گورنمنٹ بھی ریسٹور کی، کلین سلیٹ ہے نا، کلین سلیٹ اس لیے ہے کہ الیکشن تو وہ پہلے بھی لڑ سکتے تھے، لیکن مگر اب ان کو یہ کہ کنوکشن نہیں رہی نا، ایگزیکٹلی۔ مگر ان کے لیے تو اس لیے یہ تو راستہ تو پہلے بھی کھلا ہوا تھا، مگر اب جو داغ لگا تھا وہ داغ بھی اٹھا دیا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ کہ یہ داغ مشرف نے لگایا تھا، وہ داغ سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر کانسٹیٹیوشن کے اوپر دیکھا کہ مشرف نے کوئی داغ لگائے ہوئے ہیں، نومبر 3 ایکشن، تو وہ سپریم کورٹ اس کے پیچھے بھی جا سکتا ہے، اور میری ویو ہے کہ جائے گا، یعنی کہ 3 نومبر جو ہے اس کو بھی فارغ کیا جائے گا، جو اس کے ایکٹ جو ہے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا جائے گا، کریں گے یہ۔ اب اس کے کیا امپلیکیشنز ہوتے ہیں؟ بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوں گے۔ مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جب مشرف کے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو انڈو کرے گا تو زرداری صاحب کہاں جائیں گے؟ ایگزیکٹلی۔ تو یہ پھر ایک نیا سوال کھڑا ہو جائے گا جس کی بیسس کے اوپر آج جو میٹنگ ہوئی ہے، اس ساری چیز کا تعلق اس میٹنگ کے ساتھ بھی ہے۔ سیٹھی صاحب، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اوبویسلی بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس، اور انفیکٹ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے جب یہ میٹنگ سے پہلے کہا جا رہا تھا جی کہ بڑا جس طرح کو بریک تھرو ہو سکتا ہے، بڑی 8 مہینے کے بعد مل رہے تھے دونوں سربراہان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میٹنگ کے بعد سب وہ گڈی سین ہوا ہے لیکن کوئی بڑی چیز سامنے دیکھنے میں نہیں آئی؟ اور نہ ہی نظر آئے گی آپ کو، اس کی وجوہات۔ اب یہ دیکھیے یہ 11 نکات کا اعلامیہ نکالا ہے انہوں نے، میں اس میں سے آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی چیزیں اس میں کچھ کلوزز ایسے ہیں، لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ یہ ڈالنے پڑیں گے، اور کچھ اس میں ایسے ہیں جو لگا کہ مسلم لیگ کہتی ہے یہ ڈالنے پڑیں گے۔ تو یہ مکا جو ہوئی ہے جس کی بریک تھرو نہیں ہے، مگر دونوں نے اپنا نقطہ جو ہے وہ اس میں ڈال دیا۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، یہ جو کلوز ہے، کلوز نمبر 6، کہ دونوں پارٹیز نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کی پاسداری اور اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ یہ نون نے لگوایا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریسٹور کیا جائے اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ختم کی جائے۔ صاحب ایک کال بھی آ گئی ہے، ہمیں کال لیتے ہیں۔ جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محمد علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی ایسا یہ آج فیصلہ آیا نواز شریف کے خلاف یا سوری حق میں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ جو ہے اب غیر جانبدارانہ فیصلے دے رہی ہے، جانبدارانہ فیصلے دے رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کو ایوارڈ مل رہا اس چیز کا کہ انہوں نے کمپین چلائی تھی۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال سمجھ آ گیا، سوال سے زیادہ کامنٹ تھا۔ نہیں دیکھیے، یہ ان سینس ہم نے تو یہ جواب اس کا دے ہی دیا نا، آپ نے دیا، یہ میں نے تو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جواب جو انہوں نے دیا ہے یہ سیاسی طور پر صحیح ہے، پاپولسٹ جواب ہے۔ غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے یہ تو پھر اس کو الگ سے نہ دیکھا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ جو پہلے جو 2 ججمنٹس آئی ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی، کیا وہ غیر جانبدار تھی؟ تو یا تو آپ کہیں کہ وہ بھی غیر جانبدار تھی اور یہ بھی غیر جانبدار ہے، یا آپ یہ کہیں کہ وہ بھی نہیں تھی اور یہ بھی نہیں۔ آپ کہتے ہیں نہ وہ انڈیپینڈنٹ تھی نہ وہ تھی نہ یہ، تو یہ میری آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ سیٹھی صاحب ہم مزید بات کریں گے جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہے گا ہمارے۔